بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 9واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ترجمہ: کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے ان یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم سے، یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں اے شعیب اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی بستی سے، یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ شعیب نے کہا اگرچہ ہم اس ارتداد کو ناپسند بھی کرتے ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واز سر تا پا حقیقت تھا، اس میں صداقت کا نور چمک رہا تھا، ہر لفظ اخلاص و شفقت کا آئینہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کا واز سننے کے بعد ان کے دل پسیج جاتے اور ان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی دور ہو جاتی، لیکن وہاں تو مسلسل سرتابیوں کی وجہ سے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ شائستہ انداز میں گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، فوراً جبر و تشدد پر اتر آئے، اور باطل کو ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ دلیل و برہان کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ حق کو اپنی قوت سے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ادب و تہذیب کے سارے تقاضوں کو پسے پشت ڈال کر آپ کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ اے شعیب، اگر تم اور تمہارے چیلے ہمارے مذہب میں لوٹ نہ آئے تو تمہارا بوریا بستر اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے گا اور تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا اے قوم، اگر ہم خوشی سے ان فکری اور عملی پستیوں میں جہاں تم نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے گرنے پر آمادہ نہ ہو تو کیا تم ہمیں پھر بھی مجبور کرو گے کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت کے مقام بلند سے ضلالت کے گھڑے میں ڈال دیں؟ ہمیں اتنا بے وقوف مت سمجھو کہ توحید کی شراب طہور پی لینے کے بعد ہم پھر کفر و شرک کے گندے اور غلیظ جوہڑ کی طرف آئیں گے، اور انسانی شرف و فضیلت کی قدروں پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی لالچ میں آ کر ان سے روگردانی اختیار کر لیں گے۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ ہماری رسائی اسلام کے چشمہ صافی تک ہو گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 89۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ ترجمہ: پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے، اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 89 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے اپنا پختہ ارادہ اور عزم بتایا کہ ہم راہ راست کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی پیش کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن اس میں خودی کی کچھ بو آ رہی تھی، اس لیے فوراً اپنے عزم و ارادے کی بے بسی کا اعتراف کیا اور ہر چیز اپنے مولائے حقیقی کے حوالے کر دی۔ یعنی ہمارا ہدایت پر ثابت قدم رہنا اسی وقت تک ہے جب تک اس کی نظر کرم اور توفیق ہمارے شامل حال ہے، ورنہ ہماری سمجھ، نیکی اور تقوی کسی کام نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے پیغمبر کا بارگاہ ربانی میں اتنی عزت و توقیر کے باوجود دل ہر لمحہ اپنے مالک کی بے نیازی سے لرزاں و ترساں ہے۔ مومن کی کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اپنی ہر نیکی کو اپنے رب کا فضل تصور کرے اور اپنے علم، عمل اور تقوی پر ذرا گھمنڈ نہ کرے اور ہر لغزش سے اس کی پناہ مانگتا رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 89 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ یہاں افتح کا معنی ہے احکم، یعنی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 90۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ ترجمہ، اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم پیروی کرنے لگو شعیب علیہ السلام کی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ مدین کے رئیسوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو اثر انداز ہوتے ہوئے محسوس کیا تو اپنی قوم کی معاشی بدحالی سے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی اور کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو سن لو یہ دولت و ثروت کی فراوانی، تجارت کی گہما گہمی اور معاشی فارغ البالی سب ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر تم ہوگے اور تمہاری فاقہ مستیاں، اس روکھے پھیکے تقدس کو پھر بیٹھے چاٹتے رہنا۔ بیمار ذہن کچھ ایسا ہی سوچا کرتے ہیں، اصولوں کی پابندی میں، اسے اپنی ناکامی راہ راست پر چلنے میں، اپنی ہلاکت کے خدشات اور دین حق پر ایمان لانے میں اسے مہیب خطرات دکھائی دینے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ نبی ایسے ہی بیمار ذہنوں کے علاج کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 91۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 92۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ ترجمہ، جن بدبختوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ یوں نابود کر دیے گئے گویا کبھی بستے ہی نہ تھے۔ ان مکانوں میں جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 92 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ لفظ غنا کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، خلاصہ عبارت یہ ہے کہ غنی کا معنی ہی کسی جگہ مدت دراز تک اقامت گزین رہنا اور رہائش گاہ کو مغنی کہتے ہیں، اور اس کی جمع مغانی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے باعث ان پر عذاب الہی آیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو کر رہ گئے، اور ان کے شاندار محلات اور کشادہ حویلیوں میں الو بولنے لگے۔ جہاں زندگی اپنے تمام نخروں سمیت محو خرام تھی وہاں خاک اڑنے لگی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 92 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے، یعنی وہ تو اس خوف کی وجہ سے شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ مفلوق الحال اور کنگال ہو جائیں گے اور ان کی معاشی بدحالی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ سب اندیشے غلط ثابت ہوئے اور نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے دامن میں پناہ لی وہ تو دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ وہ لوگ جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اہل مدین کے حالات کا بغور مطالعہ کریں۔ ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں صرف عقبہ کی نجات ہی نہیں بلکہ دنیا کی خوشحالی بھی مضمر ہے، اور ان سے سرتابی کرنے والے صرف اپنی قیامت ہی خراب نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو بھی تمام حقیقی خوشیوں اور راحتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ترجمہ، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں نے نصیحت کی تھی تمہیں، تو اب کیوں کر غم کروں میں کافر قوم کے ہولناک انجام پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93 کی تفسیر۔
یہ بیان جو متعدد رکوعوں میں پھیلا ہوا ہے، اس سے مدعا صرف داستان سرائی اور قصہ گوئی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جن سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، جن کے کھنڈرات ان کے تجارتی کاروانوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی، غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دلخراش واقعات سب کو معلوم تھے۔ یہ بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ میرا حبیب اور میرا مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لے آیا ہے جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں ان کی عقلی بیداری کے مطابق انہیں دی۔ اگر تم نے بھی انکار و عناد کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہان کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو میرے پیارے رسول کی اطاعت کرو اور اس کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پر 9ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔